الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام جوڑوں سے چلایا ہے۔ زمین آسمان کا جوڑا ہے، سردی گرمی کا جوڑا ہے، دھوپ اور سایہ کا جوڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا جوڑا بھی بنایا ہے انسانوں کے اندر۔ اور جب عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے کام کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، تو ایک خوشگوار زندگی جس میں دنیا میں بھی سکون ہوتا ہے اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے، ایسی زندگی میسر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے زندگی گزارنے کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ گھر کے اندر کا ہے اور ایک شعبہ گھر سے باہر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں طاقتور بنایا ہے، عورت کو مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے۔ گھر کے کام باہر کے کاموں کے مقابلے کے اندر کچھ آسان ہیں، باہر کے کام بازار کے ہیں، اسی طرح کسب معاش کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھوڑی سی مشقت چاہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کاموں کو تو مردوں کے سپرد کیا ہے اور گھر کے سارے کام کاج کو عورت کے سپرد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے گھر جا کر دونوں کے کاموں کو اسی طرح تقسیم کیے فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، گھر کے سارے کام تم انجام دو گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ باہر کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے تمہیں انجام دینا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی جھاڑو دیتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے برتن صاف کرتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے گھر کا پانی بھرتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے چکی میں گھر کے گیہوں اور جو پیسا کرتی تھیں۔ یہ سارے کام جو گھر میں عورت کے ہوتے ہیں وہ خود انجام دیا کرتی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس بات کا حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار سے رہیں۔ عورت کو باہر پھرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ عورت کو تو اللہ نے گھر میں رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عورت بہت قیمتی چیز ہے اور بہت قیمتی مخلوق ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نگینہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ہم اس کو کس طرح حفاظت کے ساتھ میں پڑیا کے اندر چھپا کر اور حفاظت کے ساتھ اس کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں۔ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ میں حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو قیمتی بنایا ہے، اس لیے عورت کو چھپا کر رکھنے کا اور پردے کے ساتھ رہنے کا اور گھر کے اندر رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ عورت نے جب سے چھپنا چھوڑ دیا، عورت اسی وقت سے چھپنا شروع ہو گئی۔ آپ دیکھو تجارتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہر پیکٹ پر عورت کا فوٹو چھاپتے ہیں۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے بلکہ یہ تو عورت کی بے عزتی ہے۔ کیلا جب تک اپنے چھلکے کے اندر بند رہتا ہے وہ سب کو پسند ہوتا ہے، لیکن اگر اوپر کا چھلکا اور اس کا اوپر کا جو پردہ ہوتا ہے یوں کہیں اگر ہٹا دیا جائے اور اندر کا گودا اگر کھلا رہے تو اس پر مکھی مچھر سب آ کر بیٹھیں گے، اور اگر وہ کھلا ہو بغیر چھلکے کے تو کوئی بھی آدمی اس کو خریدنے کو اور لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کو بھی گھر میں پردے کے اہتمام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مستورات جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں اور صبح سے لے کے شام تک اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ اور پردے کے اہتمام کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گی تو انشاءاللہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بنے گی اور آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت
اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ ان المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری عورت کو دی ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں اپنی مستورات سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا اس بات کی کہ وہ صبح اٹھنے سے لے کے شام کو سونے تک اپنے پورے معمولات بنائیں۔ صبح اٹھیں اور جو اپنی ضروریات ہیں اس سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کو وقت کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، بغیر نماز کو قضا کیے ہوئے۔ نماز کو قضا کرنا چونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ہماری مستورات نماز پڑھنے کے اندر نماز کا انتظار کرتی ہیں، حالانکہ اذان کا انتظار کرتی ہیں، حالانکہ اذان تو مردوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی مرد مسجد میں آ جائیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے، لہذا وہ اپنے کاموں سے، اپنے گھروں سے، اپنے تجارت سے، دکانوں سے فارغ ہو کر وہ اپنے گھر آ جائیں، اس کے لیے اذان ہوتی ہے۔ باقی وقت ہو جانے کے بعد میں مستورات اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، بس نماز کا وقت داخل ہو جانا شرط ہے۔ آپ گھر میں نقشہ رکھیں، اس میں روزانہ کس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، کس وقت ظہر کا ہوتا ہے، کس وقت عصر کا ہوتا ہے، کس وقت مغرب کا اور کس وقت عشاء کا، اس میں سارے اوقات لکھے ہوتے ہیں۔ جب وہ اوقات آپ کو معلوم ہوں گے تو وقت کے داخل ہونے کے بعد آپ اپنے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد میں آپ تسبیحات پڑھیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہے، چھوٹا یا بڑا، نماز والا درود شریف تو سب سے افضل ہے، اور سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے علاوہ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے، آپ ایک تسبیح کم سے کم 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اشراق تک آپ اپنی تسبیحات میں مشغول رہیں، یا کوئی اور معمول قرآن پاک کی تلاوت کا ہو تو وہ پورا کریں، کم سے کم 1 سپارہ اہتمام کے ساتھ آپ پڑھیں تاکہ پورے مہینے کے اندر ایک قرآن کریم پورا ہو جائے۔ سورہ یاسین اگر صبح ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دن بھر کے کاموں کا ہمارے لیے آسان ہو جانا اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اشراق کی نماز پڑھیے، 2 رکعت پر حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، مزید 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کو بنانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ ظہر کے وقت میں جب ظہر کا وقت ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھیے، عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی پڑھیے، مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کی پڑھیے، اور عشاء کا وقت ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھیے۔ نماز کو دیر کر کے یا قضا کر کے پڑھنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، ہم گھر کے کتنے ہی کاموں میں مشغول ہوں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد ہم اپنا جو ہے نماز کو ادا کر لیں۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد ہماری مستورات کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے مغرب بعد موقع مل جائے، چاہے عشاء کی نماز کے بعد موقع مل جائے، ان کو چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں۔ سونے سے پہلے جو مسنون دعائیں حدیث میں آتی ہیں، چاروں قل ہے، آیت الکرسی ہے، اگر منزل پڑھ سکتی ہوں تو منزل کا اہتمام ہے، اپنی دونوں ہتھیلیوں پر جو ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کر کے اپنے سر پر اور چہرے پر اور سینے وغیرہ پر پھیر لیں، انشاءاللہ اس سے شیاطین کے مکر و فریب اور وسوسوں سے حفاظت رہتی ہے۔ عورتوں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین لانے کے لیے فضائل کی تعلیم کیا کریں۔ فضائل کی کتاب جو ہے، چاہے جو سی بھی جس میں نماز کے فضائل ہوں، اسی طرح قرآن کی تلاوت کے فضائل ہوں، اسی طرح اللہ کے ذکر کے فضائل ہوں، درود شریف پڑھنے کے فضائل ہوں، فضائل کی کوئی کتاب اپنے گھر میں رکھیے، اور اپنے گھر کے جتنے بھی مرد عورت محرم ہیں، بچے ہیں، ان سب کو لے کر بیٹھیے، اور بیٹھنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا بشاشت کے ساتھ سن سکتے ہوں، گھر میں فضائل کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ گھر کے اندر دینداری آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مستورات کی۔ دوسری مستورات کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی گودوں میں پلنے والے جو بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے، ان کی تربیت کا پورا وہ اہتمام کریں۔ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، صابر کریری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو بھی ہوں، سارے بزرگوں کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے پیچھے ان کے ماؤں کی تربیت کا بہت بڑا اثر ملے گا ہمیں۔
ان کی ماؤں نے ان کی اچھی تربیت کری تو بڑے ہو کر وہ اولیاء اللہ اور سلف صالحین بنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ سے کہا، اماں میرے ہاتھ پر اتنے لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے عمل کا اثر ہے کہ میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تو باقاعدہ ان کی تربیت کرتی تھی۔ جب جیسے بچے ہمارے مدرسے سے آتے ہیں اور آ کر کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ بھی مانگا کرتے تھے، تو ماں یہ کہتی ہیں، بیٹا میں دینے والی کون ہوتی ہوں، سب کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، تم اللہ سے مانگو۔ اب ان کو طریقہ بتاتی ہیں، بیٹے اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہو۔ یہ چھوٹے سے بچے وضو کرتے، مصلی بچھاتے، نماز پڑھتے، ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے کہ اماں اللہ تو مجھے میری ضرورت پوری کر دے، اور پھر اماں سے یہ کہتے کہ اماں میری تو ضرورت پوری ہوئی نہیں، تو اماں سمجھا کر یہ کہتی ہیں کہ بیٹا اس کے دینے کے راستے بہت ہیں، وہ کبھی کسی کو راستے سے دیتا ہے، کبھی کسی راستے سے دیتا ہے، اور بازار سے کوئی چیز منگا کر وہ کسی طاق میں الماری میں رکھ دیا کرتی تھی، اور بیٹے سے کہتی، بیٹا تم تلاش کرو، اللہ نے تمہارے لیے کہیں رکھوائی ہوگی۔ وہ تلاش کرتے، وہاں مل جاتی ان کو۔ بچپن سے بچے کا ذہن یہ بنا تھا، میری ماں ہے، میری پالنہار نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرا پروردگار نہیں ہے، مجھے جو کچھ ملے گا وہ اللہ سے ملے گا، مجھے اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس طرح عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسل کو اچھا تیار کریں۔ یہی بچے جو ہماری گودوں میں آج پلتے ہیں، انشاءاللہ جب ہماری اچھی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو کوئی حافظ قرآن بنے گا، کوئی عالم دین بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی فقیہ بنے گا، کوئی شیخ الحدیث بنے گا، کوئی دین کا داعی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے دین کے کام لیں گے، اور یہ سب ہماری تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے عورتوں کی تربیت بہت ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آج ہماری مستورات بہت سارا اپنا وقت جو ہے وہ لایانی چیزوں میں، آج کل تو موبائل چل گئے ہیں، موبائل دیکھنے میں لگا دیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو وہ کچھ اپنے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اچھا بناؤ سنگار ہونا چاہیے، اچھا میک اپ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج فلاں کے گھر جانا ہے، آج فلاں تقریب میں جانا ہے، آج فلاں شادی میں جانا ہے۔ بہت سارا وقت ان کا باہر بازار میں پھرنے میں چلا جاتا ہے، بہت سارا وقت اپنے اور دوسرے کاموں میں چلا جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت کی طرف ان کی نظر اور ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہے، اور ہمارے بچے کورے کے کورے رہ جاتے ہیں۔ بعد میں پھر ماں باپ یہ کہتے ہیں، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، دعائیں کراتے پھرتے ہیں۔ ہماری مستورات کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر نیک بنیں اور دیندار بنیں۔ اسی طرح ہماری مستورات کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے شوہر کی اور اپنے گھر کے بڑوں کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو خوش کرنے والی سب سے بڑی چیز میاں بیوی کا آپس کا اتفاق ہے۔ جب میاں بیوی آپس کے اندر گھر کے اندر خوش رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے گھر میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کریں اور اچھائیوں کو اوپر لے کر آئیں اور برائیوں کو اور کمزوریوں کو نیچے دبا دیا کریں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، آپس میں کہا سنی ہوتی ہے، یہ تو شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، شیطان روزانہ شام کو اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں کی کارگزاری سنتا ہے، اور ہر ایک آ کر دن بھر کی کارگزاری سناتا ہے۔ میں نے اتنوں سے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے اتنوں سے دھوکہ دلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے اتنوں سے ظلم کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے اتنے حقوق کو پامال کرایا۔ لیکن جب کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات پیدا کر دی جس سے دونوں میں نا اتفاقی ہو گئی، تو روایت کا مضمون یہ ہے کہ شیطان کھڑے ہو کر اپنے اس چیلے کو گلے لگا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کام تو کر کے آیا ہے۔
اس لیے میاں بیوی کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بہت اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی کاروبار کو دیکھ کر، ان کی کمائی کو دیکھ کر، ان کے معاش کے وسائل کو دیکھ کر اپنی ضروریات پوری کیا کریں۔ ایسا نہیں کہ اپنے شوہر سے کہیں کہ تمہیں کہیں سے بھی لانا ہوگا، میری یہ خواہش ہے، میری ضرورت ہے، اس کو تو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا۔ میرے بھائی کی یا میری بہن کی شادی آ رہی ہے، لہذا 5 جوڑے 6 جوڑے 8 جوڑے مجھے تو سلوانا ہی سلوانا ہے، چاہے تمہارے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ میری بہنوں، ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے شوہر کی کمائی کو دیکھ کر، اس کے ذریعے وسائل کو دیکھ کر کہ اس کی کمائی کتنی ہے، اسی کے مطابق اپنے گھر کی گزر معاش کو لے کے چلنا چاہیے۔ وہ عورتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی، جو بڑی میانہ روی کے ساتھ میں چلتی ہیں اور اپنے گھر کی جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو اپنے عمل سے چھپاتی ہیں۔ ہم ایسا ہرگز نہ کریں کہ صاحب مجھے کچھ بھی ہو میری ضرورت تو پوری کرنی پڑے گی۔ بعض مسورات یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں نے ہمارے گھر کی شادی کے لیے 1 جوڑا سلوا لیا اور منگنی کے اندر اور بارات کے اندر اور نکاح کے اندر اور ولیمے کے اندر ایک ہی جوڑا پہن کر گئی تو عورتیں یہ کہیں گی کہ یہ تو بڑی غریب عورت ہے، اس بیچاری کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے، لہذا ہر تقریب کے لیے الگ جوڑا ان کا ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، شوہر کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جس بوجھ کو وہ برداشت نہ کر سکے، بلکہ اس کی کمائی کو اور اس کے ذریعہ معاش کو سامنے رکھیں کہ میرے شوہر کی کتنی کمائی ہے، اسی کے مطابق اپنی ضروریات پوری کریں۔ اس پر انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جتنے کام کریں گی، مردوں کے لیے کھانا بنائیں گی، کپڑے دھوئیں گی، گھر کی صفائی کریں گی اور دیگر سارے کاموں کو انجام دیں گی، اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابیاں ہیں حضرت اسماء بنت یزید انصاری، اللہ کے نبی کے زمانے میں حاضر ہوئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ میں تمام عورت کی طرف سے قاصد بن کر آئی ہوں آپ کی خدمت میں، اور ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، آپ کو سچا رسول مانا، آپ کی تعلیمات جو تھی ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن ہم عورتیں اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہیں، مرد بہت سارے نیک کام ایسے کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتی ہیں، مثلاً وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ باہر کے اندر جاتے ہیں اور دین کے کام کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، ایسے بہت سارے کام ایسے ہیں جو مرد باہر نکل کر کرتے ہیں، ہم وہ نہیں کر پاتے گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کیا تم نے ایسی عورت دیکھی جو ایسا سوال کرے؟ تو صحابہ کہنے لگ گئے، اللہ کے نبی ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ عورت بھی کبھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان کھول کے سن لو اور تمام عورتوں کو جا کر بتا دینا، عورت جب گھر میں رہتی ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے اہتمام کے ساتھ میں اور اپنے گھر کے سارے کاموں کو انجام دیتی ہے خوش اسلوبی کے ساتھ میں، تو یوں فرمایا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مردوں کو باہر جا کر جماعت کی نماز پڑھ کے، جنازوں میں شرکت کر کے، اللہ کے راستے میں پھر کر، دین کی محنت کر کے جتنا ثواب ان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے وہ سارا ثواب خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ گھر میں رہیں گی اور ہماری ماں بہنیں گھر میں رہ کر سارے کاموں کو انجام دیں گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے مرد باہر جا کر جتنے دین کے اور خیر کے کام کریں گے اس میں یقیناً ہمارا پورا حصہ ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنے کے لیے ہم کو یہ سارے اعمال جو میں نے عرض کیے ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ دنیا بھی ہماری جنت بنے اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک عورت کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس کا شوہر اور اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور سیدھی مرنے کے بعد وہ عورت جنت میں چلی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔